جدوں لقمان پڑھتے اتنے تو اللہ نے سارے آسمانہ زمینہ کا کہہ دتا کہ آسمان بھی اور زمین بھی جڑے سارے تہاڈی خاطر کھڑے گی۔ اس تو انسان کی حیثیت اس کائنات کے اندر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ صرف قرآن مجید کا کمال ہے، دنیا کی کسی کتاب نے انسان نے شان نہیں دیتی جڑی قرآن نے دیتی۔ اتنے بہت گھٹیا مخلوق ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا قصوروار ہے، بدکار ہے، حتیٰ کہ دین عیسوی دی ساری بنیاد ہی اج اس تے ہے کہ آدم گناہ کیتا تے آدم مجرم ہو گیا، اس وہ نسل نطفے چ ساری اولاد چ آ گیا، یہ پاویں نبی جمدے پاویں ولی بنتے سب مجرم ہے، سب گناہ گار ہے، سارے جہنمی ہیں، نبی بھی پکے دوزخی ہے، کوئی جنت نہیں سی جا سکتا۔ اللہ نے پھر رحم کیتا بھی ہن عملانہ نہیں بخشے جا سکتے، ساری نسل گندی ہو چکی ہے۔ اپنے بیٹے نوں بھیجا بھی تو کسی انسان دا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، جا انہاں دے گناہ اٹھا تے سولی چڑھ تے انہاں دے تھاں مار کا، انہیں کفارہ دیتا۔ اے سارا دین عیسوی اس گل تے کھڑا کہ آدم علیہ السلام رو دی ساری نسل مجرم ہے، بدکار ہے، اور اس بدکاری تو انہاں دی جان چھوٹ ہی نہیں سکتی، نیکیاں نہ نیک بن ہی نہیں سکتے، قصہ ہی ختم، سارا کاروبار ہی تباہ کر کے رکھتا۔ اللہ نے آکھا جھوٹ بول، بالکل جھوٹ بول دے۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے جلی میں آدم علیہ السلام کا قصہ چنے آج کہ قرآن دعائی دینا ہے کہ توبہ آدم علیہ السلام دی آسمان سے قبول ہو گئی سی، زمین سے مجرم بن کے نہیں آیا۔ مغربی یہود نصارہ دے زیر اثر وہی کہانیاں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ نے لنکا چڑھ دیتا، ہوا نوں جدے سڑ دیتا، روندے کراندے رہے، کئی سو سال بعد آنسو بہا کے پھر مکے کٹھے ہوئے عرفات دے میدان، اتنے ایک چبوترا بنایا جبل رحمت تے، کتھے کٹھے ہوئے سی لوگ نفر پڑھتے پھرتے، سب افسانے ہیں، خرافات ہے، بکواس۔ نہ آدم و حوا مکے گئے، نہ کٹھے ہوئے تے نہ وچھوڑا پیا تے نہ جدے جدے سٹے گئے، دونوں کٹھے آئے۔ اے داغ جڑا معمولی جہا لگا سی جس انہاں دا گناہ کوئی بھی نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، گناہ دی شان بڑی اچھی سے اس پاروں اللہ نے انہوں بھی نہیں چنگا جانیا، مگر وہ گناہ شرا کوئی نہیں، نہ آپ ارادہ کیتا کام غلط کرن دا۔ بہت ابلیس نے دھوکھا دیتا، قسماں کھادیاں، اور کئی مدت مگر پیا رہا، خدا دے نام چ بھول گئے، نیت فطور نہیں سی، اور بڑی اعلیٰ شاید در پہ ہو کے غلطی ہوئی کہ فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ لیے زندہ رہو گے، تسی اللہ دے قرب چ رہو گے۔ مغالطہ دیتا ہوں، نہ آدم دے اپنے اندر کوئی خرابی سی، نہ نیت دے اندر کوئی خلل سی، دھوکھا دیتا۔ اور پاک اتھے ہی ہو گیا جی میں قرآن پاک چ پڑھنا، کیونکہ اس کہانی نے دین اسلام دی جڑ وڈ کے رکھتی کہ آدم مجرم دی حیثیت زمین سے آیا، سارا دین ٹیڑھا ہو کے رہ گیا۔ جتھے خلیفہ ہو کے آیا سی، بے زمین تیرے لیے بنی ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، ازے تے نام و نشان بھی نہیں سی جدو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین دا چارج دین لگا انہوں، اے حکومت دینی انہوں، اے چلا کے بکھاؤ گا میں زمین۔ اس تو اس دنیا تے آدم علیہ السلام دا ہونا اس طرح ہی ہے جی میں کوئی افسر اپنے حلقے جانا، قصوروار والی گل جی اتنے ہی مک گئی۔ یہ جی قرآن شریف نے ویخ لیندے اور انہاں کہانیاں تو کنا تے ہاتھ رکھنے تے انہاں پتہ لگتا بھی وہ گل اتنے ہی مک گئی سی۔ ٹھیک ہے، ابلیس دے قسماں کھان تے وہ ورگلا، اور سورہ آراف تے اللہ پاک فرمایا ایک ادھے دن دی گل بھی نہیں، فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان کئی مدت آندا رہا اور طریقے نہ قسماں کھا کے دھوکے دے، آہستہ آہستہ اپنے ٹب تے لیا دھوکھا دے دلّاہما، بڑی محنت کرنی پئی انہوں نے۔ آدم علیہ السلام کو مجرم آدمی سی، انہوں نے کہا کی تو آنا پھرنا، اللہ نے سانو روکیا، کہنے لگا نہیں روکیا کوئی نہیں، کھا رہو گے فرشتے بن جاؤ گے، سدا زندے رہو گے، اللہ دے حضور زندہ رہو گے، مغالطہ دے۔ مگر اللہ پاک فرماؤں نہیں، آدم علیہ السلام نے جڑی توبہ کرنی تھی اتنے کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرفوں اسے وقت کپڑے اتارے گئے۔ ہوں یہود نصارا نامراد نے جنہیں نہیں کتاباں پڑھیا، جی ساریاں کتاباں چرایا، کی تہاڈیاں کتاباں چرایا؟ کتاب پیدائش کٹ کے پڑھو تو ادھروں قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ ایک پاسے نیرا ہی اندھیرا تو ایک پاسے نیرا ہی نور۔ نہ آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے سجدہ کرن دا اتنے ذکر ہے، نہ اتنے شیطان دا کوئی ذکر ہے، سپ دا ذکر ہے کہ سپ نے انہوں نے گمراہ کیتا، اور سپ نو رب نے سزا دیتی بھی تو ہن ٹھڈ پرنے تریا کریں گا اور اس پروں زمین دی مٹی نکلیا کریں۔ اور کتھے ابلیس کتھے سپ ہے، اور نال توبہ دا سرے تو ذکر نہیں پہ انہوں دعا نے کوئی توبہ کی، کسی قسم کا کوئی بیان نہیں۔ اور درخت بھی دو دسے اب اتنے دو درخت سی جنہوں دے بارے رب نو بڑا خطرہ سی، بیا نیکی بدی دے علم دا درخت ہے، جے آدمی نے چکھ لیا یہ تو میرے جنا علم ہو جانا، دوجا زندگی دا درخت ہے جے بھی کھا لیا تو انہیں مرنا کوئی نہیں، ایک کھا لیا نا جدو اللہ نے آخیا ایک کام تے میرے برابر ہو گیا ہوں جدہ مینوں علم ہوتا ہے، اے دوجا بھی نہ کتے کھا لیا چھتی کٹ ہوئے۔ یہ جہاں خرافات اور بےہودہ شہاں قرآن نے اتوں لیا، قرآن ایک پاک موتی ہے چمکدا آسمان دے ستارے کی طرح، تسی اندھیرے لئی پھر دے جے۔ تو آدم علیہ السلام دا اللہ پاک فرماؤں
کہ جس ویلے غلطی اور یہ بھی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تے حوا پہلے ننگے پھردے تھے، انہوں نے اینی عقل بھی نہیں سی بسی دوویں ننگے ذرا نہیں سی شرماؤندے، جدوں کھانا کھادا پھر انہوں دی اکھاں کھلیاں بسی تے ننگے، پھر انہیں کپڑا لینا شروع کیتا پتے تک، قرآن آندا نہیں پہلاں ٹکے سی، سزا دے طور اللہ نے آکھا جنت دا لباس تو اتروا لیا، جی میں وردی اتروا رہی تھی نا کہ انسپیکٹر دی تو غلط کیتا اتار فوج دی پولیسی وردی اتر گئی، اس وے آدم حوا متنبع ہوئے، انہوں نے ہوش آئی بھی یہ حرامزادے سر نال دھوکھا کیتا، بجائے جنت رہن دے تو الٹا سانو اتوں نکلن دا حکم ہو گیا۔ اللہ پاک نے دو بڑی حکم دہرایا، اے قرآن پاک تے نظر کریں، سورہ بقرہ اللہ پاک فرماؤندے جسے دانا کھادا نافرمانی وکل نہبتوا بعضکم لبعض عدو، یہ چھوٹی جی گل نہیں، جی میں جدو کانٹا بدلنی نا ریل اس وے نہیں بندے نوں پتہ لگتا بھی یہ کین ہن چلی، پھر ہزاراں میل دا فاصلہ دواں لائناں اے دواں کساں زمین اسمان دا فرق ہے، اگر یہ مجرم بن کے آیا پھر دی حیثیت ہو رہا ہے، پھر اتوں جنی جلدی جان چھڑائے ترکے دنیا کرے راہب بنے جنگلاں غاراں نوں دوڑ جائے، جیل خانے کون رہنا چاہتا پھر، تے جے خلیفہ ہے اپنی کرسی تے بیٹھا ہے اور چارے سنبھالیا پھر چھڈنا نہیں اس دنیا، پھر انہوں بنا کے بکھاؤنا سنوار کے اللہ نوں بکھاؤنا بھائی جے میں نے ٹکڑا دیتا ہی تو ویکھ میں پھر کیسا انتظام کیتا، اور اسے حسن انتظام لیے زمین سے آیا، مجرم نہیں، پہلا حکم یہی ہے کہ نکل جاؤ اتوں، مگر اتنے پھر اللہ پاک فرماؤندا جدوں یہ چیز ہوئی حکم ہوا کہ چلے جاؤ، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اتنے روایتاں دی لوڑ سی، قرآن ہی پڑھ دے کہ آدم اور حوا دونوں نے پھر اپنے رب کو کچھ کلمے سیکھ لے، جب ڈانٹ پئی انہوں نے احساس ہو گیا کہ بہت غلطی ہوئی ہے، یہ شیطان نے دھوکھا کیا، شرمندے ہوئے کہ جڑا شرمسار ہوں اللہ اتنے نگاہ کرم کر، اللہ اس بندے کو سنبھال لیں گا، اس تو پھر فرماؤندا رب جدوں انہوں نے دل شرمساری پیدا ہوئی انہوں نے پھر لفظ بھی میں سکھائے کہ ہن آ کلمے کہو جنہ تہاڈی جان چھٹ جائے، وہ سورہ اعراف تے اللہ نے بیان کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں دعائی دے اٹھے کہ مولا وردی ساڈی اتر گئی، ننگے ہو گئے، اسے پتے نال اپنا آپ ٹکیا، برا ہے اسی اپنا آپ تباہ کر بیٹھے، جے تو نہ بخشیں رحم نہ کریں ساڈا کوئی ٹھکانا، اللہ فرماؤندا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، دعا نے اپنے رب کو کلمے سیکھ لے، اللہ نے انہوں دی توبہ قبول کر لی، اے توبہ قبول کری تو بعد آنا حکم اتر جاؤ زمین تے، ایتھوں بھی نہ عقل آئی بے رب سے پہلا کیا نکل جاؤ، وہ ناراضگی کا حکم سی، مگر جب توبہ کر لی فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، رب نے توبہ قبول کرنا کہڑی دیر لگنی سی، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا تے بڑا ہی مہربان، قل نہبطوا منہا جمیعا، پھر کیا کہ چلے جاؤ، یہ ہن سزا دا حکم نہیں ہو سکتا، وہ گل مک گئی، توبہ قبول ہو چکی، اللہ تعالیٰ رحم فرما جا، ہن دوبارہ اترنا اصل ڈیوٹی تے آنا، جدا پہلا آکھیا سی کہ زمین دا خلیفہ بناؤ، بالکل اپنی حکومت سنبھالنے والی گل ہے، پھر اس انسان نے آ کے جو کچھ کیتا، یہ لیے قرآن پاک چوں ہی پڑھنا، دوسری جگہ سورہ اعراف بہت اہم مقام ہے، کوئی طالب علم اس تو غافل نہ رہے ورنہ یہودی اور نصرانی تو برباد کر، اور ہمیشہ ہو اس دنیا تو نٹھن دیا راواں سوچو گا، دنیا کا انتظام کرنے والا آؤ گا، بٹ تیرا تو سارا امتحان ہی ہے کہ اس دنیا میں چج نہ چلا کے وکھا، کدھر گھر وسا بیوی بچوں کا پرچہ دے، کدھر دکان سے بہ حلال تجارت کر کے وکھا، کدھر حکومت کی کرسی سے بہ انصاف کر کے وکھا، اور یہ تسی ویکھدے جے بے فرشتے بھی رہے تے جنات رہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے۔